السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ تیزی سے شکست خوردہ مغرور ایرانیوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کے مدائن پہنچنے سے پہلے ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ انہیں مدائن سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایرانیوں کے ایک عظیم الشان لشکر کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی۔ یہ لشکر شہنشاہ اردشیر نے اصل میں ہرمز کا خط ملنے پر ترتیب دیا تھا اور اپنے ایک سالار کاران بن کریاس کو اس کا سردار مقرر کیا تھا۔ کاران لشکر لے کر مدائن سے روانہ ہو چکا تھا کہ راستے میں اسے کباز اور انوشا جان ملے، جو ہرمز کے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ بھاگ چلے آ رہے تھے۔ اس نے ان کی ہمت بندھائی اور اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ کچھ دور آگے بڑھ کر اس لشکر نے مزار میں پڑاؤ ڈالا، جو ایک ندی کے کنارے واقع ہے جو دجلہ اور فرات کو آپس میں ملاتی ہے۔ جب مثنیٰ کو کاران کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اتنے عظیم و شان لشکر سے اکیلا مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینے اور سخت خطرہ مول لینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے ہمراہ مزار کے قریب ہی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت خالد کو ایک خط لکھ کر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندیشے کے تحت کہ کہیں کاران مثنیٰ کے قلیل فوج پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد نہ کر دے، اپنی فوج کو فوری تیاری کا حکم دیا اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے مزار پہنچ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندیشہ صحیح تھا۔ کاران اس دوران میں برابر مثنیٰ کے لشکر پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف رہا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچانک مزار پہنچ جانے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اصل میں ہرمز کے لشکر کی شکست نے ایرانیوں کے دل میں ایک آگ لگا دی تھی اور ہر شخص مسلمانوں سے انتقام لینے کے در پہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مثنیٰ کے کمزور لشکر کو شکست دے کر جذبہ انتقام کو تسکین دے سکیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہنچ جانے سے ایرانیوں میں تشویش ضرور ہوئی، لیکن ان کے جذبہ انتقام میں کوئی کمزوری نہ آئی۔ کباز اور انوشا جان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذلت و رسوائی کا وہ داغ دھونا چاہا جو کہ مارکہ حفیر میں شکست کھانے اور میدان جنگ میں بری طرح فرار ہونے کی وجہ سے ان پر لگ چکا تھا۔ کباز، انوشا جان اور کاران کا خیال تھا کہ اگر وہ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر منظم اور غیر مرتب لشکر پر حملہ کر دیں تو یقیناً مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں جزیرہ عرب کی جانب پسپا کر سکتے ہیں اور اس طرح ایرانی قوم اور کسریٰ کی نظروں میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایرانی لشکر کو جنگ کی تیاریاں کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی لشکر کو فوری تیاریاں کرنے کا حکم دیا اور ایرانیوں کو موقع نہ دیا کہ وہ ان کے غیر مرتب اور غیر منظم لشکر پر حملہ کر سکیں۔ جنگ شروع ہونے سے قبل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہا، میں خالد بن ولید ہوں، میں ایسے لوگوں کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں جو موت کے اتنے ہی عاشق ہیں جتنا کہ تم زندگی کے۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی تلواریں بڑی بے دردی سے ایرانیوں کے سر اڑا رہی تھی۔ مسلمان اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کے سامنے ایرانیوں کی کوئی پیش نہ جاتی تھی۔ کاران، کباز اور انوشا جان، جن کے سپر تمام ایرانیوں کی افواج کی کمان تھی اور جنہیں بہادری اور شجاعت پر ناز تھا، ایک ایک کر کے مسلمان سرداروں کے سامنے آئے، لیکن اپنے آپ کو قتل ہونے سے نہ بچا سکے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تینوں سردار تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اپنے بڑے بڑے بہادروں اور سرداران فوج کو ایسی بری طرح قتل ہوتے دیکھ کر ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ مسلمانوں نے ایرانیوں کی گھبراہٹ اور بے چینی سے پورا فائدہ اٹھایا اور انہیں گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایرانیوں میں شکست کے آثار تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے۔ اس نئے حملے نے ان کے ہوش و حواس بالکل معطل کر دیے اور تھوڑی دیر میں وہ لشکر جو اپنی قوت و طاقت پر نازا تھا اور جسے فتح سامنے نظر آ رہی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سامنے
بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ 30,000 ایرانی اس دن میدان جنگ میں قتل ہوئے۔ اگر ایرانی فوج کا بیشتر حصہ کشتیوں میں سوار ہو کر، جس کا انتظام انہوں نے پہلے ہی کر رکھا تھا، پار نہ اتر جاتا یا بیچ میں نہر حائل نہ ہوتی تو اس دن مسلمانوں کے ہاتھوں ایک بھی ایرانی کا بچنا غیر ممکن تھا۔ لشکر اسلام نے ایک اور عظیم فتح حاصل کر لی تھی۔ فتح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے لیے مزار ہی میں مقیم ہو گئے اور غنیمت کا 5واں حصہ فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت سعید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خلیفۃ الرسول اللہ کی خدمت میں مدینہ ارسال کر دیا۔ جنگ کے بعد لڑائی میں حصہ لینے والوں اور ایرانی فوج کی حمایت کرنے والوں کو بما اہل و عیال قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں ابو الحسن بصری بھی شامل تھے۔ جہاں لڑائی میں شامل ہونے والوں اور ان کے مددگاروں پر سختی کی گئی، وہاں عام رعایا سے بے حد نرمی کا سلوک کیا گیا۔ کاشتکاروں اور تمام لوگوں کو جنہوں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا تھا، انہیں کچھ نہ کہا گیا اور ان کی زمینوں پر انہیں برقرار رکھا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ سرزمین ایران میں ان کی پیش قدمی کے آغاز ہی سے کسریٰ کی طاقتور فوجیں مغلوب ہونا شروع ہو گئیں اور ان کے دم خم، حوصلے اور ولولے سب سرد پڑ گئے۔ ہیرا خلیج فارس اور مدائن کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ جنگ مزار ہیرا سے کچھ ہی فاصلے پر ہوئی تھی۔